اچھا جناب یہ بتائیے کہ جلسہ کیسا رہا؟ جناب دنیا نے دیکھا کہ کیسا رہا، اب یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ اب بھلے ہی مخالفین جو ہے وہ کہتے رہے کہ جگہ خالی تھی، ڈرون شاٹس، آپ کو پتہ ہے چند صحافی، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جب جلسے کی شروعات ہوتی ہے، لوگوں کی آمد ہوتی ہے، اسی وقت ڈرون کر کے چلا لیتے ہیں، مختلف علاقوں کے شاٹس لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ابھی تک جلسہ گاہ بھری نہیں ہے۔ جناب یہ جلسہ گاہ کا بھرنا یہ تو خیر اس پر تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی جی، بات ہو رہی ہے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اس جلسے کو ناکام کرنے کے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے، جو دبائے نہ دبے۔ یہاں پہ میں کہوں گا کب تک دباتے رہیں گے؟ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیے جناب، کیا آپ ان 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو روک پائیں گے؟ مجھے بتائیے۔ نہیں روک پائیں گے، ادھر جاتے ہیں۔ نہیں، میں نے صرف ایسے ہی بک بک کی ہے۔ نہیں دس واز ویری انٹرسٹنگ۔ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ 90 لاکھ پہلی دفعہ انگلی اٹھائی ہے، ورنہ میرا تو یہ ہے آپ کے شعبے۔ یہ بہترین تھا، یہ ویریشن جی چلیں ادھر چلتے ہیں۔ ہاں جی بسم اللہ۔ ہاں جی نہیں ادھر میرا تجزیہ نہیں لینا، میں تھے کی لینا ہے پھر؟ نہیں میرا تجزیہ لو، میں بعد میں لیتا ہوں، میں تمہارا تجزیہ بھی لیتا پھر لینا ہے، بریک نہیں ہوں۔ لینی، میں لوں گا بریک لئی یقین تو میں ٹیبل چوک کے دوڑ جانا۔ اچھا جی پوچھئے جی۔ جلسہ کیسا تھا؟ میرا خیال ہے کہ 5 کروڑ لوگ تھے۔ کتنے؟ چلے 10 کر لیں اگر 5 کم ہے۔ نہیں سیریسلی بتائیں نا صاحب، آپ تو لگتا ہے غصے میں ہیں۔ وہ 22 کروڑ تھے، اب ٹھیک ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جلسوں کے ساتھ حکومتیں بنتی ہیں، جلسوں کے ساتھ الیکشن لڑتے ہیں، کہاں پھرتے رہتے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الیکشن لڑوانے میں اور بہت سے معاملات کار فرما ہوتے ہیں، لیکن ووٹر تو الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے مانتا ہوں، لیکن اس کا رول بس 20% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا لیکن معاملہ تو بڑھتا چلا جائے گا، آپ نے دیکھا نا یہ سٹیمنگ کراؤڈز ہیں، سٹیمنگ کراؤڈز۔ تو تھوڑی دیر بعد یہ فٹیگڈ کراؤڈ بن جائے گا، اور کیا؟ یہ فٹیگ نہیں بنتا، یہ نوجوانوں کا کراؤڈ ہے۔ جی آپ ذرا تماشا دیکھیے گا، اس ٹیم میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں جناب اگر اجازت ہو۔ جی عطا کیجئے پلیز۔ ہر گھر سے جلسہ نکلے گا تم کتنے جیبرز لگاؤ گے؟ دیکھو سوال نہیں کرنا، واہ واہی کرنی ہے نا، دعاؤں کو کیتا میرے کو بھی یہی کرو نا، سوال بھی بندے کتوں آئے میں تو دسنا اصل حقیقت زمینی حقائق میرے کول نے۔ اچھا جی بندے کتوں آئے؟ پاجی اج ہے جمعرات، اچھا جی، داتا سرکار کنی دنیا آئی ہوندی، بے بال لنگر منگن والے، وہ داتا صاحب تو بند کیا ہوا انہوں نے۔ وہ تو ساری دنیا کتنے گئی؟ پھر جلسے چ گئی، کراچی میں بھی داتا صاحب تھے۔ اتنے قائد اعظم دے دنیا نے ویسے بھی جانا سی، آپ کو سلام کرن، نال دنیا ادھر بھی آ گئی۔ یہ کوئی وڈی گل نہیں ہے جلسے، یار میں اس تو بڑے جلسے اٹینڈ کیتے نے۔ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। اچھا سر جلسے میں نے دیکھیں کراچی والا، کوئٹہ والا، پشاور والا، یا جو ہو رہا لاہور والا، گفتگو سیم ہی ہے، خان صاحب کی کوئی نیا پلان؟ اچھا ہر دفعہ کیا کوئی نئی غزل سنایا کریں، کوئی نیا شعر سنایا کریں، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، وہی کرنی ہے۔ تو پھر یہ ڈرائے گی، پھر پبلک ٹوٹنی ہے نا، کوئی نوی گل کرے۔ اور ٹوٹ نہیں، یہی تو پرابلم ہے کہ وہ پبلک اور زیادہ پختہ ہو رہی ہے۔ بیوقوف آدمی میں سے یاد رکھیں یہ مشاعرہ نہیں ہوتا، جلسہ ہی ہوتا ہے، اس میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اسے روزانہ کہتے ہیں، اس کو ریٹریٹ کرنا کہتے ہیں، وارمنگ، ریپیٹ نہیں ہوتا یہ، ریٹ ہاں اس کے اوپر قائم رہنا پڑتا ہے۔ قائم رہ کے پھر مزہ چکھ لیا نا، قائم رہ کے تو کیا ہوا، تاریخ میں زندہ رہے گا وہ فار ایور۔ آپ کے ملک، اس نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، بخدا وہ اپنی اننگز کھیل چکا ہے۔ پاکستان کے لیے اگر 4-5 بندوں نے کچھ کیا ہے نا، تو ان میں سے ایک عمران خان ہے جس نے 2 مرتبہ کیا، ایک دفعہ اس نے 92 میں کیا تھا، ایک دفعہ 22 میں کیا۔ 92 میں چلو انہیں کپ چکیا سی، ایت کی انہیں چینک چکی، وہ ان کے پیٹوں سے قمیضیں اٹھا دی، اس نے بتا دیا کون چور ہے کون نہیں۔ گل ہے پیٹ تو قمیض چکی ہوئے، کڈا بندہ پیڑا لگ گیا، کسی بندے نے کتنے بنیا ہوتا، کسی نے کتنے بنیا ہوتا۔ اچھا چپ، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مثال تے اچھی دے مرے۔ جیڑا شعور اس چا دیتا ہے نا، وہ کسے بھی پالو نہیں دیتا۔ واہ واہ واہ، ان کی بات سنو بزرگ کی۔ میں دوانو جی دعوے نال آندا پیا، جی میں ساری زندگی 2 بندیاں تو متاثر ہویا، جناب، ایک چیئرمین بھٹو
ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ वाह 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 ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਪਾਲੂ ਵਾਲਾ। आहा ਹਾਂ ਤੇ असल भुट्टो था ही 70 से पहले वाला। ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਹੀ 92 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ना 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 असल इमरान है 22 के बाद वाला। आप जरा तमाशा देखिएगा, सिर्फ इंतजार कर, थोड़ा सा इंतजार कर। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਦੇ। और इस जैसे आ भी जाते हैं। उसने आना ही आना है। आपको पता है गोल्ड प्लेटेड कलाशनकोव गायब है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ आफ्ताब साहब ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, हर चीज का हिसाब होगा, एक एक बूंद का हिसाब होगा, घड़ी किधर है। दूध का आपको ये नहीं पता कि उसने गन किसको दी या किसी से ली थी? हो सकता है कोई उसने वारदात का- MBS को दी थी। ਭਾਜੀ ਤੇ MBS ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਤੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਆ। वो गोल्ड प्लेटेड थी, वो क्लाशनिकोव नहीं थी। नहीं तो गन कौन सी थी मुझे गन बताइए। MP5 थी। MP5 जो है ये उजी की एक किस्म है। उजी नहीं, उजी इसराइली गन थी। MP5 उजी की जरा डेवलप्ड फॉर्म है, बड़े साइज की। सही। और ये बहुत शानदार मेक है, पाकिस्तानी है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। नहीं, सोना तो प्लेट करवा के दिया गया था। ये हैकलर एंड कोच की गन है, बहुत लाजवाब और बहुत महंगी थी। पाकिस्तानियों ने 1.5-2 लाख में बना के वो मारी। अच्छा जनाब, अच्छी गन आजकल कौन सी आ रही है? अच्छा, ये शिकारियात से मुतालिक प्रोग्राम है। नहीं, मौका मिला है आज, जरा टॉपिक चल निकला है तो आपने स्पोर्ट्स गन पूछी है या दूसरी? चलो मैंने तो सिर्फ गन ही पूछी है। हर चीज की किस्में भी हैं। भाई स्पोर्ट्स है ना, ये हंटिंग वाली स्पोर्ट्स है। सही। उन्हें नहीं पता कि ये भी होता है कुछ। या पक्की राइफल की बात कर रहे पक्की राइफल की बात कर रहे हैं? हैं। M4 M4 बहुत शानदार। और उसी कैटेगरी में नंबर 1 यही है। नो, अल्लाह खैर। सोफिस्टिकेटेड ये है, हैंडी यही है, म्यूजिकल यही है, शानदार यही है, लेकिन लीथल एंड मोस्ट डेंजरस जी वो है AK-47। Wow. That still remains on the top. So that is the prohibited bore. ये भी प्रोहिबिटेड है ना। Oh. ये खास तौर पे 223 जो है ये प्रोहिबिटेड बोर है। ये तो AK-47 है, उसका अंदाज, उसका ट्रिगर जो है ना जी। ऑटोमेटिक, सारी प्रोहिबिटेड है। चाहे वो M4 हो, चाहे M16 हो, चाहे 222 हो, चाहे 223 हो। ट्रिपल टू कहाँ की बेस्ट है? बल्गारिया। सर फिर यूज कहाँ हो सकती जी, है? जो ऑटोमेटिक सारी प्रोहिबिटेड है वो कहाँ यूज हो? उसको सेमी ऑटोमेटिक कर लेते हैं ओह। हाँ जी, ये और ऑटोमेटिक वेपन लेकर फिरना सख्त मना है, अनलेस यू हैव द लाइसेंस। और इसका लाइसेंस नहीं होता, परमिट होता है। सेमी ऑटोमेटिक से मुराद वो ब्रश जो होता है। अच्छा, मेरे मुंह से ब्रश तो सही निकल नहीं ਤੇਰੇ पा ਮੂੰਹ रहा, ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ लेकिन ये ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ये मुंह से बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तजुर्बा है ना। जी हाँ। अच्छा, क्लारनेट बजाने वाले को ये तजुर्बा बहुत होता है। ये उसका ही वर्जन है ब्रrr का। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਉਹ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। हाँ नहीं, ये रैपिड फायर है, ये जो कर रहा है ना जी। यही तो प्रोहिबिटेड है। ये ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, सिंगल टक 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 टक। ਸੈਮੀ दिना ਕਲਾसिकल दिन टक 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 दिना दिन टक 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 दिना दिन। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਸੁਰ ਚ ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। फिक्रा कहा था म्यूजिकल गन, ये कौन सी होती? उसकी आवाज इतनी भयानक नहीं है जितनी AK-47 की। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਠਾ ਓਏ ਆ। साफी साहब आज आप कितने खामोश क्यों हैं? आज जलसा है ना, जलसा देख के साफी साहब पे पता नहीं क्यों सख्ता तारी हो। अच्छा जी, एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, ये जो वेटरन्स ने खत लिखा है, शकील साहब आपकी नजर से गुजरा है? ये जो वेटरन्स पाकिस्तानी, मुझे मीटिंग का तो पता है जो लाहौर में हुई, बड़ी डिटेल नहीं मीटिंग वो थी। तो वेटरन्स से एड्रेस किया था ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, जिसका बहुत चर्चा रहा, बड़ी बड़ी ऑडियोज लीक हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई। वो तो खुद मौजू बना रहा है बड़े दिन। वेटरन्स की अपनी मीटिंग हुई है बहुत लंबी चौड़ी, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं एस्टेब्लिशमेंट को, जहां से वो आए होते हैं खुद। आपकी नजर से नहीं गुजरा? सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से हुआ। जी जी, सर्विसेज से है ना ये सारे वेटरन, सारे के सारे, कोई एयरफोर्स से, नेवी से, आर्मी से, एक्स सर्विसमैन जो है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये सब उसी का हिस्सा है वेटरन्स का। और उनका कंक्लूजन है कि मुल्क शदीद बहरान का शिकार है,
خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. فوری طور پر نگران حکومت مقرر کی جائے جو الیکشن کروائے. اس پہ تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑیں گی. سارا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن وہ جو ہے ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں الیکٹورل لاز میں, اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے. تو اس کی کون سنے گا؟ اگر حکومت کی بات میں کچھ چاشنی ہوتی, کوئی اٹریکشن ہوتی, تو ملک بحران کی طرف جاتا, حالات بہتری کی طرف جاتے. حالات تو دن بدن خرابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ بتائیں نا کہ 36 کی کیبنٹ ہے جس میں سے 24 ضمانت پر ہے. کتنی اہم بات. اور سر یہ پہلی کابینہ ہے جو تشکیل دی گئی ہے جس پر جو کیس ہے اسے وہی وزارت دی گئی ہے. واہ 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 واہ. اور کیا اچھی وزارت کرے گا وہ, کیونکہ اس کو ٹرکس آف دا ٹریڈ پتا ہے. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کا تو بالکل فیک کیس تھا, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ چلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو میرے اوپر ہیروئن ڈالی گئی وہ کس کی تھی. ماڈل ٹاؤن والا کیس سر؟ نہیں ماڈل ٹاؤن والے کیس بارے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر اس بارے میں نہیں وہ پوچھیں گے کہ وہ جو 14 لاشیں گری تھیں, وہ جو جبڑے میں گولی لگی تھی ایک عورت کے, پریگننٹ عورت جو تھی, وہ جو پریگننٹ عورت مر گئی تھی بیچاری, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں نا جی کہ 3-3.5 سال یہ گورنمنٹ رہی تو کیوں نہیں ثابت کیا انہوں نے کیس ہمارے خلاف. اس نے ثابت کرنا تھا. جس نے بھی کرنا تھا, گورنمنٹ اگر انیشیٹو لیتی. کیا باتیں کر رہے ہیں, اس نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں, وہ ایک چیز بھی ثابت نہیں کر سکی اور اس کی ریزنز ہیں. اچھا جی آپ سنائیں آج کل کیسے گزر رہے ہیں شب و روز. کیا حال سناواں دل دا, کوئی محرم راز نہیں ملدا. یہ اصل ہے آپ کا, یہ اصل ہے آپ کا. میں گانے کی اجازت نہ دیتا لیکن وہ اتنا سر میں ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں. کیا حال سناواں نگد بھی دیو ہن. دل داوے واہ رے واہ. دے حال سناواں دل. اچھا فلم کا نام بتا دیں, میں منہ مانگے پیسے دے دوں. نہیں پتا, اللہ دی قسم کس کی تھی یہ بھی نہیں پتا. نہیں پتا, بحث نہ کر, جو دینا من دے. پھر بیٹھ جائیں, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. منہ دھوڑ مٹی سر پائم. یہ تو اب آپ صوفیانہ کلام کی طرف چلے گئے. میں فلمی گانا پوچھ رہا ہوں. مینوں نہیں پتا, اللہ دی. نور جہاں نے گایا ہوا ہے. انہوں نے گانا, اور میری نانی نے گانا سی. نور جہاں جی کتنی وڈی دنیا جی مانیاں محرم دل دا, اور یہ مظہر شاہ کی فلم تھی. گانے میں بول بھی ہے. کیا بات ہے. او جانا ایک منٹ ہو او رب دی ساں, میں تنوں آخری باری کہنا او جلسے دی راج رکاوٹ نہ بننا, نہیں تے میں نچوڑ کے رکھ دیں گا جی. میں سمجھے میرے تے تھکن لگا. نور جہاں جی توبہ دا مقام. بالکل اس پہ کوئی ایسی دنیا دوبارہ نہیں آنی. کیا کیا گانے گا چھڑے. وہی نا بیا کلاشنکوف نشانہ ڈز بجتا. مر بھی تو نہیں, ویسے ملکہ ترنم نے بھی ان دنوں عجیب و غریب گانے گا رکھے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ گائیں گی. سر جیسے گوائے جائیں گے وہ نہیں گائیں گے. نہیں, انہیں نہیں گانے چاہیے. نیت شوق بھی تے. جیسے خواجہ خورشید انور, وہ بہت چوزی تھے ان معاملات میں. وہ سب سٹینڈرڈ چیز نہ سنتے تھے, نہ سناتے تھے, نہ بناتے تھے, اور منہ مانگے دام لیتے تھے. او نیت شوق بر نہ جائے کہیں. واہ واہ. نیت شوق. یہ کام کر لینا تھی ہمیں صافی والا ہوتے. کی کہہ رہے بھائی؟ نہیں, وہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن سانس نے اجازت. کد نہیں پنگے لینا, انہوں پتا نہیں میرا سانس اجازت نہیں دیندا. پیچھے ایک بندہ رکھو جڑا تہاڈے وکھی کٹے.